ضد عشق کا جنون پارٹ 2۔ شمسہ بیگم کا چہرہ اشال کی باتیں سن کر غصے سے تمتما اٹھا تھا، مگر اشال ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اپنے وجود میں بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی اور پیٹ کا درد اسے نڈھال کر رہا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ اسے اپنے باپ کی بے رخی کا تھا، جنہیں شاید یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی اغوا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف زریاب اپنے گھر پہنچ چکا تھا، مگر اس کے اعصاب پر اشال کی وہ بات سوار تھی، میری منگنی کی انگوٹھی۔ اس نے غصے سے اپنے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ 2 سال سے اپنی تقدیر سمجھ کر ڈھونڈ رہا تھا، وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ زریاب نے فوراً اپنے ایک خاص آدمی کو فون کیا اور حکم دیا، مجھے کمشنر شمس خان کی بیٹی اشال کے بارے میں ایک تفصیل چاہیے۔ اس کی منگنی کس سے ہوئی ہے اور وہ لڑکا کون ہے، مجھے ابھی کے ابھی جاننا ہے۔ زریاب کا جنون اب اپنی حدیں پار کر رہا تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ اشال ابھی سو کر اٹھی تھی کہ اسے نیچے سے شمسہ بیگم کی اونچی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دیکھا کہ اس کے والد شمس خان غصے میں کھڑے تھے اور سامنے زریاب شاہ اپنی مخصوص وقار اور بارآب شخصیت کے ساتھ صوفے پر برجمان تھے۔ اشال کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا اغوا کار اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں کیا کر رہا ہے۔ شمس خان نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اشال بیٹا، یہ زریاب شاہ ہیں، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کے بیٹے۔ یہ ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ زریاب نے اشال کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی، جیسے وہ اسے چیلنج کر رہا ہو۔ اشال نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج لیں۔ وہ چاہتی تھی ابھی سب کے سامنے اس کی حقیقت کھول دیتی، مگر زریاب کی نظروں میں موجود ایک خاص چمک نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ زریاب نے بڑی مہارت سے بات کا رخ موڑا اور شمس خان سے کہا، سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہمارے اس نئے پروجیکٹ میں بطور انٹرن شامل ہو۔ ان کی قابلیت کے چرچے میں نے سنے ہیں۔ شمسہ بیگم نے فوراً مداخلت کی، مگر زریاب صاحب، اشال تو ابھی پڑھ رہی ہے اور اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے، وہ کیسے باہر جا سکتی ہے؟ زریاب کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی، منگنی ہونا کوئی قیدی تو نہیں ہے بیگم صاحبہ، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے اشال کو ایڈونچرز کا بہت شوق ہے، تو یہ کام ان کے لیے بہترین رہے گا۔ اشال نے حیرت سے زریاب کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ شمس خان نے اشال کی رائے پوچھی تو اس نے زریاب کو نیچا دکھانے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے بابا، میں یہ پروجیکٹ کروں گی۔ زریاب کے جانے کے بعد اشال نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ اسی شام اسے ایک گمنام نمبر سے میسج ملا، تمہاری انگوٹھی میرے پاس محفوظ ہے، اگر اسے واپس لینا چاہتی ہو تو کل صبح پرانی فیکٹری والے ٹھکانے پر پہنچ جانا۔ اشال سمجھ گئی کہ یہ زریاب ہی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں جا کر اپنی انگوٹھی بھی لے لے گی اور اسے یہ بھی بتا دے گی کہ وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ اگلی صبح جب اشال اس ٹھکانے پر پہنچی تو وہاں زریاب تنہا کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ اشال نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ زریاب نے اپنی جیب سے وہ خوبصورت ہیرا جڑی انگوٹھی نکالی اور اسے اپنی انگلیوں میں نچانے لگا۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی اشال، پہلے مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے یہ تمہیں پہنائی ہے۔ اشال نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھایا، تمہیں اس سے کیا لینا ہے؟ وہ میرا منگیتر ہے اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ زریاب نے ایک جھٹکے سے اشال کو بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی اشال، جس خوشبو کو میں نے 2 سال پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف میری ملکیت ہے۔ اشال نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، پاگل ہو گئے ہو تم، میں تم سے نفرت کرتی ہوں زریاب۔
نے انگوٹھی واپس اپنی جیب میں رکھ لی اور سرد لہجے میں کہا، نفرت اور محبت میں ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے اور میں وہ لکیر مٹانا خوب جانتا ہوں۔ کل سے تم میرے آفس جوائن کر رہی ہو، ورنہ یہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ اشارے سے گھورتی رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زریاب شاید سے اپنے عشق کے جال میں قید کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اگلے دن جب اشال زریاب شاہ کے آفس پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ یہاں صرف اپنی انگوٹھی واپس لینے آئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ زریاب کے کیبن میں داخل ہوئی، اس نے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ زریاب بڑی مہارت سے اپنی فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص غرور اور سکون تھا جو اشال کو چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ بیٹھو اشال، مجھے خوشی ہوئی کہ تم وقت کی پابند ہو، زریاب نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ اشال نے غصے سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ میری انگوٹھی کہاں ہے زریاب؟ میں یہاں تمہاری ملازمت کرنے نہیں آئی۔ زریاب نے ایک فائل اس کے سامنے کی۔ پہلے اس پروجیکٹ کی تفصیلات پڑھو، انگوٹھی تمہیں کام کے اختتام پر مل جائے گی۔ اشال نے فائل اٹھائی، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اسے رہ کر اس رات کا خیال آ رہا تھا جب زریاب نے اسے اغوا کیا تھا اور اس کی اتنی خدمت کی تھی جیسے وہ واقعی اس کے لیے کوئی خاص ہو۔ آفس میں کام کے دوران اشال کو اندازہ ہوا کہ زریاب جتنا سخت نظر آتا ہے وہ اپنے کام میں اتنا ہی ماہر ہے۔ وہ اسے بار بار تنگ کرنے کی کوشش کرتی، کبھی کافی گرا دیتی تو کبھی فائلز الٹ پلٹ کر دیتی، مگر زریاب صرف اس گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا۔ ایک دوپہر جب وہ لنچ کے لیے باہر نکلے تو آفس کے باہر ایک چمکتی ہوئی اسپورٹس کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک وجیہہ مگر مغرور نوجوان نکلا جسے دیکھ کر اشال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ شاہویز تھا، اشال کا منگیتر۔ شاہویز نے اشال کو زریاب کے ساتھ دیکھ کر طنزیہ قہقہہ لگایا، تو میری منگیتر اب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی سیکرٹری بن گئی ہے۔ اشال، تمہیں گھر بیٹھنا چاہیے تھا، یہ باہر کی دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ شاہویز کا لہجہ اتنا تضحیک آمیز تھا کہ زریاب کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اشال کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ چلو میرے ساتھ، تمہارے بابا نے مجھے تمہیں لینے بھیجا ہے۔ اشال ہچکچائی۔ وہ شاہویز سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن اس کی بدتمیزی اسے ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہویز اسے کھینچتا، زریاب کا مضبوط ہاتھ شاہویز کی کلائی پر تھا۔ میڈم اشال اس وقت میرے آفس کی ملازم ہیں، اور میری اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ زریاب کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ شاہویز ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں آنے والے؟ شاہویز نے غرایا۔ زریاب نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکتا ہوں۔ اب بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلاؤں۔ شاہویز غصے میں وہاں سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اشال کو دھمکی آمیز نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا۔ اشال حیرت سے زریاب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اغوا کار نے اسے اس کے اپنے منگیتر سے بچایا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اشال نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، کیونکہ کوئی بھی تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے وہ تمہارا منگیتر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی شام جب آفس ختم ہوا، زریاب نے اشال کو اس کی منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی۔ اشال نے انگوٹھی ہاتھ میں لی تو اسے وہ بوجھ محسوس ہونے لگی۔ زریاب نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ پورے راستے دونوں خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر اشال جب اندر جانے لگی تو اسے احساس ہوا کہ اس کا دل اب زریاب کی طرف کھینچ رہا ہے، جبکہ شاہویز کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہویز اور شمسہ بیگم مل کر اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کر چکے تھے، جس کا مقصد اسے اور اس کے باپ کو برباد کرنا تھا۔ حویلی کے اندرونی کمروں میں شمسہ بیگم اور شاہویز کی سرگوشیاں اب باقاعدہ سازش کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ اشال کو اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا کہ جس شاہویز کو وہ اپنا منگیتر سمجھ رہی ہے،
وہ دراصل شمسہ بیگم کا مہرہ ہے، جس کا مقصد شمس خان کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ شاہویز نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا، وہ زریاب شاہ بیچ میں آ رہا ہے۔ اگر اشار اس کے آفس جاتی رہی تو ہمارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ہمیں جلد سے جلد شادی کی تاریخ پکی کرنی ہوگی۔ شمسہ بیگم نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فکر مت کرو، میں نے شمس کو منا لیا ہے۔ اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہوگا اور اشار کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگلے دن حویلی میں اچانک خوشی کا سماں تھا، مگر اشار کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شمس خان نے اسے بلا کر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، اشار شاہویز کے ساتھ تمہارا نکاح اگلے جمعہ کو طے پا گیا ہے۔ اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اشار کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کے باپ نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی زریاب کے آفس پہنچی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ زریاب نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ کیا ہوا اشار؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ اشار نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ لوگ میری مرضی کے بغیر میری شادی کر رہے ہیں زریاب۔ شاہویز ایک گھٹیا انسان ہے، میں اسے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زریاب نے اشار کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا اشار کہ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ضد کو اپنا جنون بنا لوں۔ نکاح والے دن حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اشار سرخ جوڑے میں ملبوس کسی مورت کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ شمسہ بیگم کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی اور شاہویز فاتحانہ انداز میں مہمانوں میں گھوم رہا تھا۔ نکاح خواہ نے جیسے ہی نکاح شروع کرنا چاہا، حویلی کے بڑے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ زریاب شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز اور ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی تھی، جس میں شاہویز اور شمسہ بیگم کی تمام تر سازشیں قید تھیں۔ زریاب نے وہ ریکارڈنگ شمس خان کے سامنے رکھ دی۔ سر، یہ دیکھیں آپ کی بیوی اس کے پسندیدہ داماد کی اصلیت۔ یہ آپ کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شمس خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے اپنی بیوی کے زبان سے اپنی بربادی کے منصوبے سنے۔ پولیس نے فوراً شاہویز کو گرفتار کر لیا اور شمسہ بیگم کو ان کے بھائی کے گھر بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شمس خان شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ انہوں نے زریاب کی طرف دیکھا، جس کی نظریں ابھی بھی اشار پر جمی ہوئی تھیں۔ زریاب صاحب، آپ نے آج میری بیٹی کی زندگی بچا لی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ شمس خان نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ زریاب نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے اور نہایت ادب سے کہا، سر، اگر آپ احسان اتارنا ہی چاہتے ہیں تو اشار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ اشار نے حیرت اور خوشی سے زریاب کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں بلکہ صرف بے پناہ محبت اور سچائی تھی۔ شمس خان نے مسکراتے ہوئے اشار کا ہاتھ زریاب کے ہاتھ میں دے دیا۔ تمہارے جنون نے میری بیٹی کی سچائی کو پہچان لیا زریاب، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اسی لمحے حویلی کی فضاؤں میں ایک سکون سا چھا گیا۔ اشار کی وہ ضد جو کبھی اسے سب سے لڑاتی تھی، اب زریاب کے عشق کے جنون میں بدل کر ایک خوبصورت انجام تک پہنچ چکی تھی۔ زریاب نے اشار کے کان میں جھک کر آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا اشار، تم وہی ہو جسے میں افورڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ اشار نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اس طرح ضد عشق کا جنون اپنی منزل پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔